بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی ہے، بلکہ غور کرنے والی بات ہے، یعنی تفکر والی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو نام ہے وہ تھوڑا سا آپ یوں سمجھیں کہ ان پر سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ سٹوری ایک احمد نورانی صاحب پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر یہ جو خبر ہے وہ شائع کی ہے، اور وہ خبر ہے کہ اثاثوں سے کے متعلق ان سے خبر ہے، اور ان پر الزام جو ہے، میں زیادہ الزامات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو اصل بات میں نے کرنی میں اس طرف آؤں گا۔ موٹی سی بات ہے کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جو اپنے گوشوارے یا جائیدادوں کی جو تفصیل تھی وہ بتائی، اس میں اپنی اہلیہ کے بیرون ملک اور بچوں کی جو جائیدادیں یا سرمایہ کاری تھی اس کی تفصیل نہیں انہوں نے دی، بلکہ انہوں نے اپنے اس کالم میں لکھا جو خانہ تھا گوشواروں میں کہ یہ باقاعدہ نہیں ہے۔ باقاعدہ سے مراد یہ ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف نہ صرف جنرل عاصم سلیم باجوہ بلکہ ایک اور جنرل ہیں جو پاکستان کے سفیر تھے انڈونیشیا میں، سید مصطفیٰ انور غالباً ان کا نام ہے۔ ان کی بھی جو خبر تھی کہ انہوں نے پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہ بیچ دیا تھا پاکستان کی حکومت کی مرضی کے بغیر، وزارت خارجہ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ یہ سفارت خانہ اس وقت کے جو انڈونیشیا کے سربراہ حکومت تھے سیوکارنو، انہوں نے پاکستان کو گفٹ کیا تھا، تو اس کی بھی خبر جو ہے بیسک خبر وہ ہمیں بھارت کے میڈیا سے یا ان کی میڈیا ہی کہیں گے، سوشل میڈیا سے کہہ لیں یا دوسرے میڈیا سے، اس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف جو پہلی خبر تھی کہ ان کے خاندان کا جو کاروبار ہے وہ جو 4 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے، ان کی فوڈ چین کیا ہے، اس طرح کی ساری تفصیل ایک میں نے جو پہلی دفعہ دیکھی تھی، اور وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ وی لاگ بہت زیادہ شیئر ہوا تھا، وہ بھارت سے تھا۔ اب بھارت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا دوست تو ہے نہیں، اصلی دشمن ہے ہمارا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی ملک کو تباہ کرنا، یہ ایک سیئنگ ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہو یا ختم کرنا ہو تو اس ملک کے عوام اور فوج میں نفرت پیدا کر دیں، تو وہ ملک جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب بھارت جو کچھ کر رہا ہے ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارے جرنیلوں کے نام لے لے کے، وہ پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈا اگر ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے اپنے طور پہ نہیں دینا، یہ پاکستان کی جو ریاست ہے یہ اس کا کام ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں ان الزامات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے خلاف چھپنے والی اس خبر کو بے بنیاد کہا ہے، ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر، اور لیکن جو احمد نورانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے ان سے گفتگو کی تھی، ان کا موقف جاننے کی کوشش کی تھی، انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، یا بات کو انہوں نے ٹھیک انداز میں تردید نہیں کی یا تفصیلات نہیں دی، اور وہ اپنی خبر پہ اوپر کھڑے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باجوہ صاحب کے پاس کوئی پروف ہے، انہوں نے کوئی پروف بھی لگائے ہیں۔ معاملہ اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ قانون کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی میرا خیال ہے کہ جو تردید ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی افواج کی ساکھ کے اوپر ایک فرد جب کے اوپر الزام آتا ہے تو وہ بیسیکلی ادارے کے اوپر نشانہ ادارہ بنتا ہے، تو ان کو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں، اور مجھے یقین ہے صاف ہی ہوں گے، پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ بڑا کام کر رہے ہیں، سی پیک کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اور ان کی خدمات کافی ہیں۔ بہرحال اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو ان کو جو احمد نورانی صاحب ہیں ان کو عدالت میں کم از کم ضرور لے کے جانا چاہیے، اور اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا عدالت کے فورم کے اوپر، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ راستہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ زور زبردستی والی باتیں ہوتی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ معاملات کو ختم نہیں کیا کرتی، بلکہ معاملات کو اور آپ یوں سمجھیں کہ بڑھاوا دیتی ہیں۔ اور ایک یہ آئرنی ہے کہ جو شفافیت کا سوال
ہم سیاستدانوں سے کر رہے تھے، اس شفافیت کے سوال کے نرغے میں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی آ گئے ہیں۔ نہ صرف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب آئے ہیں جو پاکستان کے سفیر تھے انڈونیشیا میں، ریٹائرڈ جنرل تھے، وہ بھی اس نرغے میں آ گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ جب آپ کوئی اصول طے کرتے ہیں تو وہ اصول جو ہوتا ہے ملکوں ممالک کے اندر، قوموں کے اندر، وہ سب پر فٹ ہوتا ہے، قانون سب پر لاگو ہوتا ہے۔ تو جو سوال ہم نواز شریف سے یا زرداری سے کرتے ہیں یا عمران خان کے جو قریبی رفقا ہیں ان سے کرتے ہیں، سادہ لفظوں میں جو سیاستدانوں سے سوال ہوتا ہے کہ ان کی جو دولت کے ذرائع کیا ہیں، آمدن کے ذرائع کیا ہیں، ان کے اثاثے کیا ہیں، تو اس کا اطلاق جو ہے وہ پھر سب پر ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انڈین جو پروپیگنڈا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ بنیادی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو دھکا ہے یہ کہ اثاثے شو کریں اور اپنی شہریت کا بتائیں یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں، اس دریا کے اندر یا اس پانی کے اندر دھکا کس نے دیا؟ تو وہ دھکا دینے والے تھے عمران خان۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ جی کہ چونکہ جو منتخب افراد ہیں، حکومت جو چلا رہے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے تو اثاثے شو ہو جاتے ہیں، جو انتخابی عمل ہوتا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کے روبرو ان کو جمع کرانے پڑتے ہیں، وہ سچ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے ان کو یہ دینے پڑتے ہیں۔ لیکن جو عمران خان صاحب کے مشیر تھے، ان کے اثاثے، چونکہ وہ الیکٹڈ جو نہیں تھے، ان کو وہ اثاثے شو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کریں تاکہ شفافیت کا جو ہے اصول وہ سب پر لاگو ہو۔ تو اس کے نتیجے میں جو دو تو ان کے مشیر جو تھے وہ انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر اب یہ والی تلوار لٹک رہی ہے، اور میرے خیال میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت، اور وہ اس پریشر سے بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ نکل پائیں گے۔ نکلنے کا طریقہ وہی ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے اور وہ قانونی راستہ اختیار کریں، عدالت میں جائیں اور احمد نورانی کے خلاف جو ہے تقی عزت کا دعویٰ کریں، یا کوئی کیس بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو پہلی طے بات یہ ہوگی کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کو یہ شفافیت کے دریا کے اندر جو دھکا دیا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیوں دیا ہے، اور وہ کیوں دیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا وہ نیک نیتی سے یہ چاہتے تھے کیا کہ جی کہ میرے جتنے مشیر ہیں وہ بھی اس پروسیس سے گزریں اور اپنی جو اثاثوں کو ڈکلیئر کریں تاکہ کسی کو کوئی بات کرنے کی جرت نہ ہو یا کوئی کسی کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے شفافیت کے اوپر، یا پھر ان کا کوئی اور مقصد تھا؟ اس کا جواب جو ہے ہمیں کوئی 2-4 دن پہلے ایک کالم چھپا ہے، ایک ویب سائٹ ہے نیا دور، اس کے اندر توصیف احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، میں نے یہ پڑھا تھا کالم، میں وہ آپ سے اس کے چند جو پیرے ہیں وہ شیئر کروں گا۔ توصیف احمد خان صاحب کا کالم پڑھ کے احساس ہی ہوتا ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں۔ تو میں وہ آپ کو کالم جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2007 کے اوائل میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ توصیف احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2007 کے اوائل میں گھوٹکی کے سفر کے دوران عمران خان نے گفتگو کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ پرویز مشرف نے انہیں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی تھی۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے ان کو بتایا کہ لیکن چودھریوں نے طارق عزیز کے ذریعے ڈیل کر کے انہیں گیم سے باہر کر دیا۔ تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خادم سے مراد میں نہیں ہوں، خادم سے مراد ہے توصیف احمد خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خادم نے سوال پوچھا کہ کیا آپ یہ پیشکش قبول کر لیتے جبکہ آپ کے پاس نشست بھی صرف ایک تھی یا ایک ہے؟ تو عمران خان نے ترنت جواب دیا کہ وہ ایسا کیوں نہ کرتے۔ یہ لوگ، اب ان کا اشارہ جو تھا انہوں نے انورٹڈ کوما میں لکھا ہے کہ یہ لوگ مجھے وزیر اعظم بھی بناتے، پارٹی پر پیسہ خرچ کر کے منظم کرتے اور طاقتور سیاسی گھرانوں کو بھی پارٹی میں شامل کرواتے۔ یہ جواب ذرا حیران کن تھا، اس لیے گاڑی چلاتے ہوئے بھی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے شدید جمہوری جرنیل، یعنی وہ ایڈمرل تھے جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال اور احسن رشید مرحوم کی طرف مڑ کر دیکھا تو ایڈمرل صاحب نے ایک خاص اشارہ کیا اور گفتگو آگے بڑھ گئی۔ اب یہ خاص اشارہ کیا تھا یہ میں نہیں جانتا۔ وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اگلی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان کے ذہن میں کسی سویلین کی کامیاب حکومت کے 2 ماڈل ہیں۔
پہلا ماڈل تو یہ ہے کہ سیاستدان بھٹو کی طرح مقبول ہو، لیکن اس کی پارٹی جو ہے وہ جماعت اسلامی یا MQM کی طرح منظم ہو، تو حکومت بنانے اور گرانے والوں کو اپنے اصل کام کرنے کے لالے پڑے رہیں گے۔ ان کے نزدیک بھٹو کو پھانسی اور نواز شریف کی جلا وطنی اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ ان کی جماعتیں منظم نہ تھیں، اس لیے جنرل ضیاء یا پرویز مشرف کا ہاتھ نہ روکا جا سکا، لیکن دوسری طرف جماعت اسلامی کے منظم ہونے کی وجہ سے ایوب خان باوجود خواہش کے مولانا مودودی کو پھانسی نہ دے سکا۔ لیکن عمران خان کے مطابق اس طرح سیاسی پارٹی منظم کر کے اقتدار میں آنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ دوسرا ماڈل ان کے دل کے زیادہ قریب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اگین توصیف احمد خان صاحب لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ماڈل ان کے یعنی عمران خان صاحب کے لیے زیادہ قریب پایا انہوں نے، تو عمران خان کے بقول اسی ماڈل کے ذریعے نواز شریف برسر اقتدار آئے اور پھر مقبول رہنما بھی بن گئے، لیکن جو مقتدر حلقوں کو قابو میں رکھنے پر ان کا نظریہ کسی حد تک مختلف پایا۔ یعنی عمران خان صاحب کا خیال جو ہے وہ مختلف ہے کہ جو نواز شریف جس طریقے سے مقتدر حلقوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے، عمران خان کے نزدیک وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ ان کا طریقہ کیا تھا وہ آگے چل کے وہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی یعنی عمران خان کی رائے کے مطابق اس طرح اقتدار ملے تو کبھی مکمل اختیارات نہیں مانگنا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو اقتدار میں لائے ہیں وہ اگر ہر معاملے میں اپنا اختیار چاہتے ہیں تو انہیں روکا نہ جائے، بلکہ سارا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ اگر اس طرح ملکی معاملات صحیح طور پر آگے بڑھنے لگیں تو اس کامیابی کا صحرا آخرکار سیاستدان ہی لے اٹھتا ہے، اور اگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو اس کا ملبہ صرف وزیر اعظم پر نہیں گرتا بلکہ مقتدر قوتوں کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ بس ایسا ماحول قائم کریں جس سے یہ پیغام جائے کہ اگر یہ تجربہ ناکام ہوا تو ایک نہیں سب گھر جائیں گے، اور یہ حالات وزیر اعظم کی کم از کم ایک مدت تک برقرار رہنے چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں تو ایک بااختیار وزیر اعظم بن کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا فارمولہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 2007 میں بھی عمران خان کو یقین تھا کہ میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کے بہت پرستار موجود ہیں، اور سخت موقف کی وجہ سے ان کو نظر انداز کرنا مشکل ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا براہ راست اقتدار روبہ زوال تھا۔ عمران خان کا زوم تھا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے طاقتور حلقے مستقبل اقتدار میں حصہ لینے کا خیال آتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کریں گے، اور جو کام بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف نہ کر سکے وہ عمران خان کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو یہ جناب فارمولہ تھا عمران خان صاحب کا۔ اب دروغ برگردن راوی، یہ الفاظ جو ہیں یہ چھپ چکے ہیں اور توصیف احمد خان صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو اب ان کہے گئے الفاظ کو جو عمران خان کی 2 سالہ حکومت کی کارکردگی ہے اس پر رکھیں اور اس کو پرکھیں، اور پھر جو عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی اسی فارمولے یا اس تحریر جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کا لب لباب جو میں نے جس آپ کو بتایا ہے، اس کو سامنے رکھ کے تجزیہ کریں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو دھکا دیا گیا تھا وہ کیا نیک نیتی کی بنیاد پر تھا؟ وہ دھکا کیا تھا؟ دھکا یہ تھا کہ آپ اپنے اثاثے شو کریں، پبلک کر دیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اثاثے کیا ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جو کیا تھا وہ کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ذہن میں رکھ کے کیا تھا، اور کیا وہ جو فیصلہ تھا وہ اسی فارمولے کی پروڈکٹ تو نہیں تھا، یا اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے تو وہ نہیں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا؟ اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے، اس کا جواب عمران خان صاحب نے دینا ہے۔ اور سوال کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جن کو عمران خان فارمولہ لگا رہے ہیں، جن پر وہ ہو سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو استعمال کر رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو استعمال کیا۔ تو اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ میں جو قصہ مختصر میں جو بات ختم کرنا چاہتا ہوں جس پوائنٹ پہ، وہ یہ ہے کہ ایک تحریر عمران خان صاحب کے خلاف موجود ہے جو ان کے ایک ماضی کے قریبی ساتھی نے لکھی ہے، اور ایک خبر جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک ہی فورم ہے کہ وہ توصیف احمد خان صاحب کے خلاف، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ توصیف احمد خان نے غلط لکھا ہے تو وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں، قانونی فورم یا قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔
اور عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کی بھی تردید کافی نہیں ہے. ان کو اگر لگتا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات محض الزامات ہیں، حقیقت نہیں ہے، تو پھر انہیں بھی قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے جو ہے احمد نورانی صاحب ان کے خلاف عدالت میں جانا پڑے گا. ادروائز کوئی راستہ نہیں نکلے گا، ادارے بھی بدنام ہوں گے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. نقصان بالآخر پاکستان کا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے محافظ ہیں اور جو پاکستان کی قوم ہے، اس کے درمیان اگر دوریاں بڑھیں گی تو نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کا ہوگا. بہت بہت شکریہ.